مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 14 سے انتظار حسین کا ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے۔ انتظار حسین کے مضمون کا عنوان ہے جادوگرنیوں کے جزیرے۔ جادوگرنیوں کے جزیرے آج دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے انتظار حسین کا مضمون جادوگرنیوں کے جزیرے دریافت ڈیجیٹل پر۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اچھا، یہ جو میں نے ایک سانس میں اتنے نام گنا دیے ہیں، اس سے میں نے اپنے لیے ایک نئی پریشانی پیدا کر لی ہے۔ محمد سلیم الرحمن نے کہا تو یہی ہے کہ انہوں نے یونانی ناموں کے مروجہ تلفظ کو نہیں چھیڑا ہے، مگر واقعہ یوں ہے کہ اس عزیز نے کسی یونانی سرما کے نام کا تلفظ جو ہم نے طے کیا تھا سلامت نہیں رہنے دیا۔ میں ویسے ہی شک میں رہتا تھا کہ میں یونانی ناموں کا تلفظ درست کرتا ہوں یا اس میں گھپلا کرتا رہا ہوں۔ فرائیڈ کی بدولت ایک نام سے تو ہم سب بھی مانوس ہو چکے ہیں، مگر میں اس کے بارے میں کبھی طے نہیں کر سکا کہ اسے اوڈیپس کہوں یا ایڈیپس کہوں یا ادیپس، مگر سلیم الرحمن نے اس نام کا ایسا تلفظ اور ہجے کیے ہیں کہ میں اپنے غلط سلط دیسی تلفظ کے ساتھ بالکل چت ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ اوڈیپیسیس کی اصل میں اودیپوس ہے، لکھا اسی طریقے سے ہے، بولا کس طریقے سے جائے گا اللہ جانے۔ بس ایک نام ایسا نظر آیا کہ نہ میرے کچے پکے تلفظ سے اس کا بال بیکا ہوا، نہ محمد سلیم الرحمن اپنے پکے تلفظ سے اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ نام ہے ہیلن کا۔ وہ عورت ہی اس قیامت کی گزری ہے کہ ہمارے محمد سلیم الرحمن اپنی علمیت سے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اس ٹکر کی دوسری کوئی عورت رزمیاؤں کی دنیا میں اگر گزری ہے تو وہ دروپدی ہے۔ لیجئے، کیا یہ بات یاد آئی کہ کرشن جی کی ایک زوجہ تھیں ستیا بھایا۔ انہوں نے ایک دن دروپدی سے کہا کہ بہنوں، میرا تولے دیکھ کے ایک شوہر ہے، میں آج تک نہ سنبھال پائی۔ تیرے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے کہ 5 شوہروں کو انگلیوں پہ نچاتی ہے؟ مت پوچھئے کہ دروپدی نے کیا جواب دیا۔ ایسی گہری عورتیں آسانی سے نہیں کھلا کرتی، مگر سوال ہی میں ساری بات آ گئی۔ اب ذرا ہیلن کی سنیے۔ یونانیوں کی عزت بیج بازار میں ٹکے دھڑی نیلام کرا دی، ٹرائی کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی، مگر مجال ہے کہ آن میں کوئی فرق آیا ہو۔ جو اوڈیسوس کا بیٹا مینیلاڈس کے دربار میں جا کر اسے دیکھتا ہے تو وہی آن بان، وہی ٹھسا، جیسے اس بیچ کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر اس کو کیا کہا جائے کہ میں اب دروپدی کے جزیرے میں ہوں۔ ہیلن اور یونانی سرماؤں کو تو میں بھول ہی چلا تھا۔ ایلیٹ یا ایلیاد کی کبھی یاد بھی آئی تو اس طرح کے ایک ترشا یا سجایا خوبصورت باغ تھا جس میں سیر کی اور نکل آئے، مگر مہابھارت اللہ ماں گھنا جنگل ہے کہ اس کا اور چھور ہی نہیں ملتا۔ مگر کیا میں موازنہ انیس و دبیر پر اتر آیا ہوں؟ نہیں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو آدمی کا بہت گہرا مطالعہ ہو تب وہ ایسا کام کرے، یا پھر مستند نقاد ہو کہ موازنے اور محاکمے انہیں زیب دیتے ہیں۔ میں اصل میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا کہ یہ زمانے پہلے کی بات ہے کہ یونانی قصہ کہانی سے مجھے تھوڑا شغف ہوا تھا۔ رات گئی، بات گئی، اب وہ میرے لیے بھولی بسری کہانیاں تھیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کچھ وہ عالم ہوا کہ جیسے آپ زندگی کے کسی موڑ پر کچھ یادوں سے ملے جلے ہوں، ان کے بیچ اٹھے بیٹھے ہوں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہوں اور پھر جدا ہو گئے ہوں۔
زمانے بعد ان سے کسی موڑ پر پھر مٹ بھیڑ ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے مل کر، اور پھر ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں وہ بات یاد ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کتاب نے پھر میرے ساتھ یہی کیا۔ اچھا تمہیں یاد ہے کہ ایگا میمنان جب ٹرائی کے محاذ سے لوٹا تھا تو شہر میں اس کا کتنا زبردست استقبال ہوا، ریڈ کارپٹ ریسیپشن۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور میں یاد کر رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ کتاب تو وہی ہوتی ہے جو آپ کے اندر کوئی عمل جاری کر دے، کوئی کھلبلی پیدا کر دے۔ اب جیسا آدمی ہوگا ویسی ہی اس کے اندر کھلبلی پیدا ہوگی۔ کوئی عالم فاضل پڑھے گا تو اس کے اندر اور قسم کا تجسس پیدا ہوگا۔ میرے یہاں کچھ بچوں والا تجسس اور شوق پیدا ہوا۔ اچھا دیکھیں کہ ان میں سے ہمارے پاس کون کون سی کتاب ہے۔ اب میں اپنی کتابیں الٹ پلٹ کر رہا ہوں۔ کوئی کتاب برآمد ہوتی ہے جس پر 52 کی کوئی تاریخ پڑی ہوئی ہے، کسی پر 54 عیسوی کی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جس کتاب کا فلاں شخصیت کے ذیل میں ذکر ہے وہ بھی میں نے انہی برسوں میں خریدی تھی، وہ کہاں گئی؟ اور اچھا یہ جو فلاں فلاں کتاب میرے پاس ہے اس کا اس تذکرے میں حوالہ نہیں ہے، آخر کیوں؟ اور اب میں ایسی ایک خاص کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب یونان کی اور توران کی پڑھ لی مگر رہے موچی کے موچی۔ میں اس تذکرے میں لوکریشس کا نام تلاش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کمال ہے، آن دا نیچر آف دا یونیورس کتنی اہم کتاب ہے، کتنے شوق سے اسے خریدا تھا، یہاں اس کے مصنف کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ساری زلیخا پڑھ لی، یہ پتہ نہ چلا کہ زلیخا مرد تھی یا عورت، یہ خبر ہی نہیں تھی کہ یہ تو لاطینی کی کتاب ہے۔ چلیے یہ تو ہوا کہ مگر اب پوچھیں گے کہ یہ کتاب تم نے کس تقریب میں خریدی اور پڑھی؟ تو گدھی کمار کی تجھے رام سے کیا کام، کہانیاں لکھتے ہو ان سے غرض رکھو، کائنات کی ماہیت پہ غور و فکر، اس سے تمہارا کیا علاقہ؟ دیکھیے اب سے چند ماہ پہلے تک اس سوال کا جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا، مگر اب ہے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب میں زندگی میں ایسی کتاب پڑھنا چاہتا تھا جس میں تعاون کا ذکر ہو مگر جسے آصف فرخی نے نہ پڑھا ہو۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔